ناظرین، پاکستان کا قیام 1947 میں ایک عظیم مقصد کے تحت ہوا تھا۔ ایک ایسا ملک جو مسلمانوں کے لیے خود مختاری، تحفظ اور ترقی کی ضمانت دے سکے۔ لیکن قیام کے فوراً بعد ہی صوبائی ڈھانچے اور انتظامی تقسیم کے مسائل سامنے آئے۔ ملک کا فیڈرل نظام جو 1956 اور بعد میں 1973 کے آئین میں واضح کیا گیا، عملی طور پر ہمیشہ کمزور رہا۔ یہاں نہ صرف صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم ایک کشمکش بنی، بلکہ اس سے پیدا ہونے والے مسائل سے لوگوں میں احساس محرومی بھی بڑھتا گیا۔ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث ہمیشہ ایک حساس، پیچیدہ اور جذباتی موضوع رہی ہے۔ اگرچہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسئلہ صرف نقشے کی حد بندی کا ہے، مگر حقیقت میں یہ مسئلہ طاقت، اختیارات اور سیاسی مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ اور اب جب ملک سیاسی انتشار، معاشی دباؤ اور انتظامی کمزوریوں کے درمیان کھڑا ہے، ایک نئی بحث پھر زندہ ہونے لگی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والی آئینی تبدیلی یعنی ممکنہ 28ویں ترمیم شاید پاکستان کے سیاسی نقشے میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی لانے والی ہے۔ شاید پہلی بار ریاست سنجیدگی سے اس سوال پر غور کر رہی ہے کہ کیا موجودہ صوبائی ڈھانچہ اس ملک کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ کیا یہی وہ لمحہ ہے جب نئے صوبوں کی سمت کوئی دروازہ کھلے گا؟ اور اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ممکن ہے کہ پہلی بار فیصلے اوپری سطح پر نہیں بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے۔ عوام کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، مقامی حکومتیں سانس لے سکیں گی، اور وہ طاقت جو دہائیوں سے مرکز اور صوبائی اشرافیہ کے ہاتھ میں جکڑی ہے، پہلی بار عام انسان تک پہنچے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اگر یہ ایک قدم اٹھ گیا تو پاکستان کا نقشہ ہی نہیں، اس ملک کی کمزور ہوتی جڑیں بھی کیسے دوبارہ طاقت پکڑ سکتی ہیں۔ ناظرین، ہر بار جب جنوبی پنجاب، کراچی، ہزارہ یا سرائیکی وسیب صوبوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو چند دن کے لیے ٹی وی چینلز اور سیاستدانوں کو ایک مزید موضوع مل جاتا ہے، مگر عملی اقدامات ہمیشہ صفر ہی رہتے ہیں۔ اور یہ خوف کسی غیر یقینی صورتحال کا نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے دلوں میں بیٹھا وہ خوف ہے جو طاقت کے چھن جانے کا ہے۔ پاکستان کے صوبائی مسائل کی جڑیں اس کی تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ 1955 میں نافذ ہونے والا 1 یونٹ سسٹم صوبائی شناختوں کے لیے ایک بڑے دھچکے کی مانند تھا۔ اس اقدام کے ذریعے مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایک صوبائی بلاک میں ضم کیا گیا تاکہ وفاق مضبوط ہو، لیکن اس کا نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ علاقائی شناخت دب گئی، لسانی تحریکیں پیدا ہوئیں اور عوام میں عدم اعتماد بڑھا، بلکہ اسی اقدام کو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی ایک اہم وجہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ 1970 کی دہائی میں 1 یونٹ ختم ہوا اور پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبے بحال کیے گئے، مگر کئی دیگر علاقے جیسا کہ ریاست بہاولپور واپس بحال نہ ہو سکی، جس سے ان علاقوں میں بے چینی اور محرومی کی بنیاد رکھ دی گئی، اور بدقسمتی سے ہر حکومت نے اس میں اضافہ ہی کیا، اور آج بھی یہ علاقے سیاسی اور اقتصادی طور پر پسماندہ ہیں۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ ایک ملک جو جمہوریت کے نام پر قائم ہوا، وہاں عوام کو اختیار دینے سے ان کی نمائندگی کی دعوے دار سیاسی جماعتیں ہی خوفزدہ ہیں۔ جمہوریت کا اصل مقصد عوام کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا اور ان کے ووٹ کو طاقت بنانا ہے، مگر ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار اور مفادات کے تحفظ کے لیے عوام کو بااختیار کرنے سے باقاعدہ خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں کبھی بھی اپنے اختیارات عوام کو دینے کو تیار نہیں رہیں۔ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ اگر جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ مل گیا تو نہ صرف صوبائی سیاست کا محور بدل جائے گا بلکہ وفاقی سطح پر بھی طاقت کا توازن متاثر ہوگا۔ کراچی کو اگر الگ صوبہ بنایا گیا تو سندھ کی سیاسی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ ہزارہ اور سرائیکی بیلٹ کے لوگوں کو اگر بااختیار مقامی حکومتیں ملیں تو موجودہ وزرائے اعلیٰ، ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے عوام اکثر نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہی وہ حقیقت ہے جو ہر سیاسی فیصلہ، ہر وعدے اور ہر قرارداد کے پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن اصل کھیل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں نئے صوبے نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ صرف یہی نہیں کہ سیاسی جماعتیں طاقت تقسیم نہیں کرنا چاہتیں۔
اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر نئے صوبے بن گئے تو پھر لوکل گورنمنٹ کو واقعی طاقت دینا پڑے گی، اور طاقت کا سب سے بڑا دشمن ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ پاکستان میں بدترین حقیقت یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مقامی حکومتوں کو مضبوط ہوتے دیکھنا ہی نہیں چاہتیں۔ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر منتخب نمائندے بااختیار ہو گئے تو ایم این اے اور ایم پی اے کی سیاست ختم ہو جائے گی، ترقیاتی فنڈز براہ راست عوام تک جائیں گے، اور وہ سیاسی دباؤ، مداخلت اور شخصی وفاداری جو آج موجود ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اگر جنوبی پنجاب میں مکمل بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو شاید لوگ الگ صوبے کا مطالبہ اتنی شدت سے نہ کرتے۔ اگر کراچی میں میئر کے پاس وہ اختیارات ہوتے جو دنیا کے بڑے شہروں کے میئرز کو ملتے ہیں تو شاید صوبے کا مطالبہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا، اور اگر ہزارہ میں ضلع کی سطح پر طاقت منتقل ہوتی تو شناخت کی بنیاد پر الگ صوبے کا ایشو کمزور پڑ جاتا۔ مگر ہوا یوں کہ صوبے اختیارات اپنے پاس رکھتے گئے اور عوام کی محرومیاں بڑھتی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ حل تلاش کرنے کے لیے نئے صوبوں کی طرف دیکھنے لگے ہیں، حالانکہ بنیادی مسئلہ نئے صوبوں کی کمی سے زیادہ اختیارات کی عدم تقسیم ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ کھیل ایک ہی اصول پر جاری ہے۔ پنجاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سندھ میں بلدیاتی نظام کی تباہی دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کی سیاسی حرکیات پڑھ لیں یا بلوچستان کی محرومیوں کا جائزہ لیں، ہر طرف ایک ہی بات نظر آئے گی: سیاستدان اپنی طاقت کسی قیمت پر نیچے منتقل نہیں ہونے دیتے، صوبے طاقت مرکز کی طرف منتقل نہیں ہونے دیتے، اور صوبائی حکومتیں طاقت بلدیاتی سطح پر منتقل نہیں ہونے دیتی۔ اختیار کی یہ دیوار اوپر سے نیچے تک اتنی مضبوطی سے قائم کی گئی ہے کہ عوام اقتدار کی اصل کرسی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ نئے صوبے بننے کا عمل صرف انتظامی ضرورت نہیں بلکہ یہ عین جمہوری عمل ہے۔ پاکستان میں طاقت ہمیشہ مخصوص افراد یا خاندانوں کے پاس رہی ہے، جسے ہم عرف عام میں اشرافیہ کہتے ہیں۔ یہی مخصوص ادارے، خاندان اور گروہ مل کر ہمارا ریاستی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، اصل اقتدار ہمیشہ انہی کے پاس ہوتا ہے۔ چینی کی ایکسپورٹ امپورٹ سے لے کر مختلف شعبوں کو دی جانے والی سبسڈی سمیت ہر اہم فیصلہ یہی کرواتے ہیں یا ان کی مرضی اور منشا سے کیا جاتا ہے۔ یہ اس آکٹوپس کی مانند ہیں جس کا ایک بازو سیاست میں، دوسرا کاروبار میں، تیسرا کہیں کسی پیر یا روحانی پیشوا کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ ماڈل انہیں زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ اس میں گڈ گورننس کی گنجائش کم ہے، اور لاہور سے سینکڑوں میل دور صادق آباد میں بیٹھے شہری کے مفادات کو زد پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، اور ان کا اثر و رسوخ یا یہ خود سیاست اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر بار جب نئے صوبے کا موضوع اٹھتا ہے تو جماعتیں زبانی طور پر حمایت کا عندیہ دیتی ہیں، مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا بلکہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے منشور میں نئے صوبے بنوانا شامل تو ہے، مگر اس حوالے سے قانون سازی کے وقت یہ خاموش ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نئے صوبے بنے تو انہیں اپنی طاقت کا ایک بڑا حصہ بانٹنا پڑے گا۔ نئے صوبے بن جائیں تو ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ترقیاتی سیاست پر سوال اٹھ جائیں گے، وزرائے اعلیٰ کے اختیارات کم ہوں گے، بیوروکریسی کا کنٹرول کمزور ہوگا اور عوام کی شرکت بڑھے گی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ خوفزدہ رہتی ہے۔ یوں پاکستان میں نئے صوبے نہ ہونے کا مسئلہ صرف انتظامی ضرورت سے انکار نہیں، یہ دراصل پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی وہ خاموش مگر طاقتور مزاحمت ہے جو وہ عوام کے خلاف کر رہے ہیں، عوام جنہیں وہ ووٹ تو دیتے ہیں مگر اختیار کبھی نہیں دیتے۔ جنوبی پنجاب کی گلیوں سے لے کر کراچی کی تنگ سڑکوں تک، ہزارہ کی پہاڑی بستیوں سے سرائکی وسیب کی دھرتی تک، ہر جگہ ایک ہی جملہ گونجتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں کب ملے گا۔ پاکستان کے مختلف خطوں کی محرومیاں ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، مگر ان کی جڑ ایک ہی ہے۔ درد قریب ہے اور اس کا درمان دور۔ طاقت چند ہاتھوں میں سمیٹی جاتی ہے، جبکہ عوام کو یہ سمجھا کر خاموش رکھا جاتا ہے کہ نئے صوبے ملک کو تقسیم کر دیں گے، لیکن عوام کے دلوں میں یہ سوال بڑھتا جا رہا ہے کہ ملک تقسیم طاقت نہ بانٹنے سے ہوتا ہے یا طاقت کو چند ہاتھوں میں رکھنے سے۔ پاکستان کی تاریخ کہتی ہے کہ جب ریاست اختیار نیچے نہیں لاتی، جب وہ عوام کو شریک فیصلہ نہیں بناتی تو محرومیاں بڑھتی ہیں اور تحریکیں جنم لیتی ہیں۔
اور نعرے سڑکوں پر گونجنے لگتے ہیں۔ یہی وہ کہانی ہے جو جنوبی پنجاب، کراچی، ہزارہ اور سرائیکی وسیب کے لوگوں کی آنکھوں میں لکھی ہے۔ ایک ایسی کہانی جسے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، مگر جسے لکھنے والے ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب لوگوں کو بنیادی انصاف نہیں ملتا، جب انہیں اپنی شناخت کا حق نہیں دیا جاتا، جب انہیں فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ نئے صوبوں کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ دراصل وہ اپنے حصے کی عزت مانگتے ہیں۔ اگر پاکستان میں نئی صوبائی تقسیم کبھی سنجیدگی سے شروع ہو جائے تو یہ بحث محض سیاسی نہیں رہے گی، یہ ایک معاشی اور انتظامی ضرورت بن جائے گی۔ دنیا کے بڑے ممالک امریکہ، بھارت، چین سب نے اپنے صوبے، ریاستیں یا یونٹس اس اصول پر تقسیم کیے کہ انتظامی وسائل علاقائی سطح پر بآسانی پہنچ سکیں۔ بھارت میں بہت سے نئے صوبے بنے اور ہر صوبہ اپنے خطے کے لوگوں کے لیے ترقی کا ذریعہ ثابت ہوا۔ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس صورتحال ہے۔ عوام کے دل میں نچلی سطح کے اختیارات کی خواہش شدت اختیار کر چکی ہے، مگر سیاسی قیادت کی ترجیحات وہی ہیں: طاقت کا ارتکاز، وسائل کی مرکزیت اور اپنے مضبوط ووٹ بینک کا تحفظ۔ مگر پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی امید باقی ہے، وہ امید جو لاہور کے مضافات میں بسنے والی کسی ماں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے جس کا بیٹا بہتر تعلیم چاہتا ہے، وہ امید جو کراچی کے کسی مزدور میں نظر آتی ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر اس کا شہر خود مختار ہوتا تو شاید اس کا گھر پانی، صفائی اور ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم نہ ہوتا، وہ امید جو بلوچستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھے بزرگ کے دل میں زندہ ہے، جو کہتا ہے کہ اگر ہم بھی صوبائی مرکز کی اتنے ہی نزدیک ہوتے جتنے دارالحکومت کے لوگ ہیں تو ہمارے بچوں کا مستقبل کچھ اور ہوتا۔ شاید وہ دن بہت دور نہیں جب پاکستان میں پہلی بار کوئی حکومت یہ جرأت کرے گی کہ وہ اقتدار بانٹنے کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ ریاست کی طاقت سمجھے، جب سیاسی جماعتیں سمجھ جائیں گی کہ طاقت کو تقسیم کرنا شکست نہیں بقا ہے، جب یہ ملک یہ مان لے گا کہ ایک مضبوط پاکستان کا راستہ چھوٹے صوبوں، با اختیار مقامی حکومتوں اور ایک شفاف غیر مرکزی نظام سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر وہ دن آ گیا تو پاکستان کا نقشہ صرف جغرافیے میں نہیں بدلے گا، وہ ذہنوں، رویوں اور امیدوں میں بدلے گا۔ وہ دن اس قوم کے لیے ایک نئی صبح ہوگا، ایک ایسی صبح جس میں کسی کو اپنی پہچان کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا، کسی کو اپنے حق کے لیے احتجاج نہیں کرنا پڑے گا اور کسی کو صوبائی دارالحکومتوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اور وہ دن پاکستان کی اصل تکمیل کا دن ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔